جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو آج پھر پاکستان کی جو اپڈیٹ ہے ویکلی، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو ہر ہفتے سوچتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز ملے گی، کوئی اچھی خبر آئے گی تو پاکستان کے بارے میں جب بات کریں گے کوئی خوشی کی بات ہوگی، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی خبر آتی ہے وہ غم کی خبر آتی ہے، وہ دل دکھانے والی خبر آتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ ہم دن بدن جو ہے وہ ایک ایسی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں کہ جس سے اب نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس ہفتے میں جو سب سے بڑا واقعہ ہوا کہ جو 22 اگست کو وہاں بلوچستان میں پنجاب اور بلوچستان کی بارڈر کے اوپر جو بے گناہ معصوم لوگوں کو بڑی بے دردی سے بسوں سے اتار کر، ٹرکوں سے اتار کر، ان کی اپنی گاڑیوں سے اتار کر، ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر ان کو جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر وہ شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا کہ وہ پنجابی ہیں اور وہ بلوچستان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، اور بڑی ہی بے ایمانہ طریقے سے ان بے گناہ لوگوں کو وہاں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ بہت افسوس ہوتا ہے، یعنی بہت تبصرے ہو رہے ہیں۔ کوئی تو یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ مسنگ پرسن ان کے جو ہے نا وہ کہاں ہیں۔ دیکھیں، ہر بات اپنی جگہ پہ ایک وزن رکھتی ہے، معنی رکھتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے ساتھ اگر کسی نے ظلم کیا ہے یا زیادتی کی ہے تو وہ ٹھیک کیا ہے یا اس کو سراہا جائے کہ وہ ٹھیک ہوا ہے، مگر یہ بھی مناسب نہیں لگتا کہ ہم ان کے اس ایکشن کی حمایت کریں کہ جس میں انہوں نے ایک بے گناہ لوگوں کو، جن کا کوئی قصور نہیں تھا، جو اس سارے معاملے میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس میں وہ کوئی فریق نہیں تھے، وہ کوئی حصہ دار نہیں تھے، وہ وہاں کچھ زیادتی نہیں کر رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ، مقامی بلوچیوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ۔ یہ ایک مزدور لوگ تھے جو اپنا روزی پانی کمانے کے لیے کوئٹہ اور بلوچستان میں جاتے ہیں۔ کیونکہ میں مائننگ انجینئر ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں دکی میں اور وہاں مچھ میں، وہاں جو کوئلے کی کانیں ہیں، سندھ میں بھی اسی طرح لاکڑا میں، وہاں بہت شمار جو ہے نا وہ پنجاب کے لوگ، سرحد کے لوگ، سوات کے لوگ وہ جاتے ہیں اور وہاں مزدوری کرتے تھے۔ اب تو خیر پچھلے کچھ عرصہ سے بہت سے لوگ بھاگ گئے ہیں، نکل آئے ہیں، وہاں تو کسی کو رہنے ہی نہیں دیا گیا، مگر جو بیچارے اکا دکا رہ گئے ہیں، اب ان کا کیا قصور ہے کہ وہ کوئی فروٹ کا تاجر تھا، تو ان کو اس طرح مارنا کوئی مناسب نہیں۔ یعنی جو آپ نیشنلسٹ کہیں اپنے آپ کو، لبریشن آرمی کا کہیں اپنے آپ کو، بہت جو بھی آپ کہیں، لیکن آپ کو ذرا بھی خدا کا خوف نہیں آیا کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ کیا آپ صرف ایک اپنی دہشت بٹھانے کے لیے اس قسم کی کارروائی کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے یا زیادتی ہوئی ہے تو پھر دیکھیں کوئی مناسب کوئی کارروائی اس جگہ پہ ہوتی ہے جو آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہوں یا کارروائیاں ہو رہی ہوں۔ تو میں اس پہ اوپر بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کون غدار ہے، کون محب وطن ہے، آخر انہوں نے بلوچیوں نے بندوقیں کیوں اٹھائیں، کیا اکبر بگٹی صاحب کا جو قتل ہوا، جو ان کو شہید کیا گیا، وہ مناسب تھا؟ نہیں تھا، غلط تھا۔ جو کچھ بھی ہوا وہ غلط ہوا، مگر جو کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ اس کو صحیح کر کے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل ٹھیک کیا۔ اس وقت مشرف صاحب بھی بڑی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے تھے کہ ہم نے ٹھیک کیا، مگر شاید ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کتنی نسلیں جو ہے وہ اس کو بھگتیں گی اور کتنے بے گناہ لوگ اس کو بھگتیں گے۔ تو باتیں تو بہت ہو رہی ہیں کہ بلوچیوں کے جو زخم ہیں ان پہ مرہم رکھی جائے، ان کا ازالہ کیا جائے، مگر کیا یہ جو بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں یہ واپس آ جائیں گے؟ اور آخر یہ نفرتیں کیوں پاکستان میں اس طرح کی پھیل گئی ہیں؟ دیکھیں، پوری دنیا میں آزادی کی تحریکیں چلی ہیں، بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، لوگوں کو پھانسیاں لگی ہیں، قتل بھی ہوئے ہیں، گولیاں بھی چلی ہیں، حملے بھی ہوئے ہیں،
مگر ہندوستان سے انگریزوں کو بھگایا گیا ہے، ہم ان ہیرو کو بڑے ان کے دن مناتے ہیں، بھگت سنگھ کے اور ادھم سنگھ کے اور جو ہے نا اتنے جو ہے وہ جو مجاہد تھے اس وقت کے، ایک قوم کے ہیرو ہوتے ہیں، دوسرے کے وہ غدار کہلاتے ہیں، یا دوسرے کے لیے وہ باغی ہوتے ہیں، دوسرے کے لیے وہ جو بھی ہوتے ہیں، ایک کے وہ ہیرو ہوتے ہیں، دوسرے کے وہ دشمن ہوتے ہیں، وہ یہ اسی طرح چلتا آیا ہے۔ مگر آزادی کی جنگ میں یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ جو بھی جنگ لڑ رہے ہو یا جو بھی سٹرگل کر رہے ہو، یعنی کہنے کو تو سب یہ کہتے ہیں جی کہ ان کو احساس معرومی سے نکالا جائے۔ اب احساس معرومی سے اس طرح تو نہیں آپ نکل سکتے کہ آپ بے گناہ لوگوں کو قتل کریں، اور اگر آپ کے لوگوں کو جو لاپتہ ہیں یا جو مل نہیں رہے ہیں یا وہ کہیں بھی ہیں، تو اس طرح تو وہ نہیں مل جائیں گے کہ جو کام آپ نے کیا ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اور یہ ہو کیوں رہا ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستان میں ہمارے تمام جو مقتدرہ ہیں، جو حکومتی لوگ ہیں اور جو عالم دین ہیں، ہر کسی نے کسی نہ کسی رنگ میں نفرت پھیلائی ہے۔ ہم نے نفرتیں بیجی ہیں مذہبی رنگ میں، کہ وہاں اگر یہ جو تھے بلوچ لبریشن والے، لیکن اس سے پہلے جو مذہبی انتہا پسندوں نے ہزارہ لوگوں کو بسوں سے اتار کر اسی طرح لائنوں میں کھڑے کر کے شناختی کارڈ دیکھ کر جو مارا، ان کو شہید کیا، ان کو قتل کیا، تو وہ نفرت کہاں سے آئی تھی؟ وہ تو بلوچی تھے سارے، ان کو کیوں مارا گیا؟ بلوچیوں نے بلوچیوں کو مارا اور مذہبی انتہا پسندوں نے مذہبی انتہا پسندوں کو مارا۔ اب یہاں بھی دیکھیں کہ آخر کیا وہ لوگ جاسوس تھے جن کو آپ نے جاسوس سمجھ کے مارا؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے نا کہ آخر ان لوگوں کو آپ نے کس شک کے اوپر مارا یا کس وجہ سے مارا؟ کیا اپنی داغ بٹھانے کے لیے؟ تو داغ بٹھانی تھی تو کسی اور جگہ جا کر کوئی کارروائی کرتے نا، کہ جہاں بے گناہ لوگ نہ مارے جاتے اور وہ بھی مسلح ہوتے، آگے والے بھی اور آپ بھی مسلح ہوتے، تو پتہ چلتا کہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت ظلم ہے، مگر ظلم اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، وہ نفرت کی جو سیاست کرتے ہیں اور نفرت پھیلاتے ہیں، اور وہ نفرت چاہے صوبائی نفرت ہو، چاہے لسانی نفرت ہو، چاہے وہ مذہبی نفرت ہو، وہ نفرت پھر جو ہے نا وہ بڑھتی ہے اور وہ لاوا جو ہے نا وہ پکتا رہتا ہے اور آخر اسی طرح جو ہے نا وہ پھٹتا ہے۔ مگر افسوس ہوتا ہے، دل دکھتا ہے کہ اتنے خاندان جو ہے وہ ان کے چراغ گل ہو گئے، ان کا کوئی سہارا نہیں رہا ہوگا۔ ادھر آپ غزہ میں روتے ہیں کہ اسرائیل وہ تو دشمن ہے، وہ غزہ میں یہ کر رہا ہے، مگر وہ ایسے نہیں کرتا کہ جا کر بسوں سے اتار کر لوگوں کو اس طرح ایک اندھا دھند بمباری کی، اس میں بچے بھی مر گئے، بڑے بھی مر گئے۔ ظلم ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، مگر وہ دیکھ کر اتار کر بسوں سے شناختی کارڈ چیک کر کے کہ یہ مسلمان ہے، یہ یہودی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کو مار دو، اس طرح تو وہ بھی نہیں کرتے جو آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ وہاں کیا ہے۔ تو یہ ظلم ہے، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ خدا کرے کہ پاکستان کے جو اقتدار میں لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں اور جو ہمارے جو ہے نا وہ اعلیٰ ادارے ہیں، وہ بھی ان چیزوں کو سمجھیں اور امن کی طرف آئیں، کوئی امن کی بات کریں، ایک دوسرے کے زخموں کو جو ہے نا وہ مرہم رکھیں، ان کے اوپر کوئی نیگوشیٹ کریں اور کوئی راستہ نکالیں امن کا، ورنہ یہ تباہی ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ جو آئین آپ کرتے جا رہے ہیں، جب ملک ہی نہ رہا تو آئین کو کیا کرو گے؟ کیا آپ نے ملک تڑوانا ہے یا آئین بچانا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کوئی عقل کے ناخن لیں اور کوئی بھائی چارے کی بات کریں، کوئی امن کی بات کریں۔ خدا کرے کہ بے گناہ لوگوں کو اس طرح قتل کرنے سے یہ جو دہشت گرد ہیں یہ باز رہیں اور ایسی کارروائیاں نہ کریں۔